حکومت اسلام کے اوپر ہونے والے حملوں کو کیوں نہیں روک سکتی؟ حکومت معاشرے میں حیا کیوں قائم نہیں کر سکتی ہے؟ حکومت ویلنٹائن جیسی بے حیائی کے اوپر پابندی کیوں نہیں عائد کر سکتی ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر جس بےہودگی کا اس وقت سامان گرم کیا جا رہا ہے، بلکہ مین سٹریم چینلز کے اوپر ایسے پروگرام کامیڈی کے نام کے اوپر لانچ کیے جاتے ہیں جن میں ذومانی گفتگو کر کے بچوں کے اذہان میں فحاشی کو اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کو بھی بے حیائی سے پاک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ مسلمان عورت اتنی با کردار اور با حیا ہوتی ہے کہ وہ جان دینا گوارا کر لیتی ہے مگر اپنی حیا کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی ہے۔ بہت سی باتیں حالات حاضرہ کے تحت جمع ہوئی ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ان تمام باتوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات بالخصوص بطور نصیحت نوجوانوں کو یہ سمجھانا چاہوں گا کہ شریعت ہمیں اس بات کا پابند ٹھہراتی ہے کہ ہم کسی بھی ملک میں رہتے ہوئے وہاں کے قوانین کی پاسداری کریں اور اپنے حقوق یا اپنے جائز مطالبات کو قانون کے راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کوشش میں اگر ہم ناکام بھی ہو گئے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، بلکہ اصل انصاف کا دن وہ قیامت کا دن ہے، مالکی یوم الدین۔ اس دن اللہ رب العزت انصاف ضرور بضرور کرے گا۔ لیکن اگر یہاں پر ہم قانون ہاتھ میں لے کر از خود سزا دینے کی کوشش کریں گے تو ہم بھی ایک جرم کے ارتکاب کی زد میں آ جائیں گے۔ اس کا فیصلہ قیامت والے دن کیا ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ لیکن ہم اللہ کے دربار میں اپنے کیس کو از خود انتقام لے کر بہرحال کمزور کر لیں گے اور ہم بھی ایک مجرم کی لسٹ میں شامل ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے۔ یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ آج کا دن اور فروری کا مہینہ یہ بتاتا ہے کہ ریاست کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر ریاست خلوص نیت سے کسی بھی قانون پر عمل درآمد کروانا چاہے تو وہ کروا سکتی ہے۔ ہمارا کام ہے ہم ریاست سے پرزور طریقے سے، احتجاج کے طریقے سے، ہر اس جائز طریقے سے جو ریاست ہمیں الاؤ کرتی ہے، ہم پریشر بلڈ کر کے، پاور شو کر کے، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا کے، منبر و محراب سے آوازیں بلند کر کے، سوشل میڈیا پہ کمپین چلا کے ہم ریاست سے یہ مطالبہ کریں کہ ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ان اسلامی اقدار کو نافذ کرنے میں سنجیدگی سے اپنا کردار ادا کریں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ بچپن سے لے کے آج تک میں اور آپ بسنت کے تہوار کو دیکھتے آئے اور سنتے آئے کہ نہیں سنتے آئے؟ باوجود اس کے کہ بہت سی پابندیاں لگیں لیکن اس کے باوجود آسمان پر پتنگ اڑتی ہوئی نظر آتی تھی۔ لیکن آج گھر سے لے کر یہاں آنے تک فروری جیسے موسم بہار کے مہینے میں مجھے کوئی پتنگ آسمان پر نظر نہیں آئی۔ آپ کو بھی یقیناً کوئی پتنگ اڑتی ہوئی نظر نہیں آئی ہوگی۔ یہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ جب ریاست نے سنجیدگی سے پتنگ بازی کو ختم کرنے کے اوپر رٹ نافذ کی تو پتنگ بازی ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آج تک جو پتنگ بازی ختم نہیں ہو رہی تھی
اس میں عوام کی نہیں بلکہ ریاست کی کمزوری تھی۔ عوام تو چلتی ہی قانون کے اوپر ہے، قانون نہیں ہوگا تو عوام کو اخلاقی طور پر آپ کبھی بھی ٹریفک کا پابند نہیں بنا سکتے ہیں۔ قانون ہوگا تو عوام رولز کو فالو کرے گی۔ اسی طرح جس طرح حکومت پتنگ بازی کو روک سکتی ہے، حکومت یہ بھی کر سکتی ہے کہ ویلنٹائن کے نام پر بے حیائی کے فروغ کو بھی روک سکتی ہے۔ جگہ جگہ پر دل بنے ہوئے بیلون کی فروخت کو بھی حکومت روک سکتی ہے۔ پارکوں میں بیٹھے ہوئے وہ جوڑے جو نکاح نہیں ہے جن کا، ان کو حکومت روک سکتی ہے۔ بلکہ پارک میں اگر آپ کبھی 10-11 بجے جائیں تو وہاں پر آپ کو یونیفارم کے اندر بچے نظر آئیں گے پارکوں کے اندر، جبکہ پاکستانی قانون میں یہ بات درج ہے کہ سکول کالج ٹائم کے دوران کوئی بھی ینگ بچہ اور ہو بھی وہ یونیفارم میں، وہ اگر پارک میں نظر آئے تو پولیس اس کے اوپر ایکشن لے سکتی ہے، اس کو اریسٹ کر کے اس کے والدین سے رابطہ کر کے اس کے کالج سے رابطہ کر کے اس کی اصلاح کر سکتی۔ لیکن کیوں نظر آتے ہیں؟ کیونکہ ریاست اپنی رٹ نافذ کرنے میں کمزور ہے۔ ہمیں یہ بیلون اور یہ ویلنٹائن ڈے کے نام کے اوپر بے حیائی کا فروغ کیوں نظر آتا ہے؟ کیونکہ حکومت اپنی رٹ نافذ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ فلہذا پہلا مطالبہ ہم اس منبر و محراب سے کریں اور آپ سب اپنے پلیٹ فارم سے کریں کہ حکومت اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے جو با حیا لوگوں کا معاشرہ ہے۔ لوگ یہاں کی لڑکی کی مثال حیا میں مشرقی لڑکی سے دیا کرتے ہیں، یعنی حیا کی مثال جب دینی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ مشرقی لڑکی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ با حیا اور با کردار زمین کے رہنے والے باسیوں کی پرورش میں پلی ہے، اس سے بے حیائی کی کوئی امید نہیں لگائی جا سکتی۔ اس لیے یہ ایک اصول ہمیں آج سمجھ آ گیا کہ ہم نے اپنے تمام اسلامی اقدار کو بھی اگر منوانا ہے تو اپنی انفرادی کوشش تو کرنی ہی ہے، جیسا کہ ہم آپ کو واعظ کریں، آپ کوئی تقریر سنیں، اپنے بچوں کو سمجھائیں، لیکن حکومت سے مطالبہ کر کے سد باب کیا جائے۔ اب یہ جو ناجائز تجاوزات کے خلاف حکومت آپریشن کر رہی ہے، یہ کوئی آسان آپریشن ہے؟ آپ مجھے بتائیں کتنے کتنے نقصان ہو رہے ہیں، لیکن حکومت طاقت میں ہے، کر رہی ہے اور کروا رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ حکومت کروا سکتی ہے، حکومت کر رہی ہے، حکومت کروا سکتی ہے۔ تو پھر جب حکومت یہ کروا سکتی ہے تو پھر حکومت اسلام کے اوپر ہونے والے حملوں کو کیوں نہیں روک سکتی؟ حکومت معاشرے میں حیا کیوں قائم نہیں کر سکتی ہے؟ حکومت ویلنٹائن جیسی بے حیائی کے اوپر پابندی کیوں نہیں عائد کر سکتی ہے؟ یقیناً حکومت یہ بھی کام کر سکتی ہے اور ہماری آنے والی نسلوں کو محفوظ بنا سکتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر حکومت کا کنٹرول نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کوئی سیاسی بات نہیں کرتا، لیکن جب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ملکی مفاد میں سوشل میڈیا کا استعمال درست نہیں ہے تو سوشل میڈیا پر پابندی لگ جاتی ہے کہ نہیں لگ جاتی؟ آپ کا نیٹ سلو ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ کیوں؟ حکومت یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ اگر اب سگنل آن کیے تو یہ دہشت گردی کا اندیشہ ہے۔ 9 اور 10 محرم الحرام کو آپ کے سگنل آف ہو جاتے ہیں نا، ہاں ریاستی تحفظ میں حکومت کرتی ہے یا اور حکومت کے کچھ جائز ریاست کے فلاح کے لیے کچھ ان کے نقطے مد نظر ہوں گے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اگر حکومت ریاست کے تحفظ کے لیے یہ کام کر سکتی ہے تو حکومت ایمان کے تحفظ کے لیے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ناچتی ہوئی بچیوں کے اوپر پابندی کیوں عائد نہیں کر سکتی؟ یہ فیملی ولاگنگ کے نام کے اوپر چند ڈالروں کی خاطر جو بے حیائی کو فروغ دیا جا رہا ہے، حکومت اس کے اوپر پابندی کیوں عائد نہیں کر سکتی؟
اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جس بےہودگی کا اس وقت سامان گرم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے فحش گوئی جو ہے وہ پروموٹ کی جا رہی ہے، بلکہ مین سٹریم چینلز کے اوپر ایسے پروگرام کامیڈی کے نام کے اوپر لانچ کیے جاتے ہیں جن میں ذومانی گفتگو کر کے بچوں کے اذہان میں فحاشی کو اور بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بھی بے حیائی سے پاک کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ اور یہ معاشرہ جس میں میں اور آپ ہم پروان چڑھ رہے ہیں، یہ کس تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہا ہے، اس کا اندازہ لگانا میرے اور آپ کے لیے کوئی مشکل کی بات نہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی ہی پیاری یہ حدیث، حیا عربی میں لفظ حی سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے زندگی۔ حیات آپ نے سنا ہوگا نا، زندگی، اس کا معنی ہوتا ہے تر و تازہ ہونا۔ بارش کو بھی کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز میں حیا آ جاتی ہے اس چیز کو حیا خوبصورت بنا دیتی ہے، تر و تازہ کر دیتی ہے، اور جس چیز میں بے حیائی آ جاتی ہے اس چیز کو بدصورت اور تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ۔ حیا اگر عورت کی چال میں آ جائے تو عورت کا چلنا بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کا حصہ بنا دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شادی جس خاتون سے ہوئی، قرآن نے نقشہ کھینچا کہ وہ حیا پر سوار ہو کے آ رہی، اس کے چلنے سے اس کی حیا جھلکتی تھی۔ میں ایک بڑی پیاری بات آپ کو سمجھاؤں، احادیث کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے الحمدللہ یہ کریڈٹ بھی اہل حدیث مسلک کو جاتا ہے کہ حدیث کی صحت کے اوپر جتنا زور اہل حدیث دیتے ہیں کوئی اور مکتبہ فکر والے اتنا زور نہیں دیتے، کہ حدیث وہ ہو جو بالکل صحیح حدیث ہو، اس کے اوپر ہم عمل کریں، ضعیف حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے، من گھڑت باتیں جو ہیں وہ بیان نہ کی جائیں، اس کے اوپر الحمدللہ ہم پہرا دینے والے ہیں۔ لیکن ایک نقطے کی بات آپ کو سمجھاؤں، وہ لوگ حدیث کو پرکھنے کے کئی طریقے ہیں۔ مجھے یاد ہے بہت پہلے، آج سے 10 سال پہلے میں نے 3 جمعے اس کے اوپر پڑھائے تھے کہ حدیث کو صحیح ضعیف موضوع کیا کیا کہا جاتا ہے۔ اس وقت شاید ریکارڈنگ بھی نہیں ہوتی تھی، 3 جمعے پڑھائے تھے۔ تو حدیث صحت کے اعتبار سے پرکھی جاتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو حدیث میں ایک ہوتی ہے سند، کہ کس راوی نے کس نے قصے بیان کی۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے متن۔ متن اس کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اسے متن کہا جاتا ہے۔ محدثین وہ لوگ جو حدیث پڑھنے پڑھانے والے ہیں، سند کی بات بعد میں کرتے ہیں، سند ایک طرف رہ گئی، وہ حدیث کے الفاظ سے اس بات کو پہچان لیتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہو بھی سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے اندر کتنی حیا اور کتنا ادب پایا جاتا تھا۔ وہ رذیل الفاظ جو کبھی آپ کی زبان اطہر سے ادا ہی نہیں ہو سکتے، وہ اگر کسی متن میں بھی آ جاتے، وہ متن دیکھ کے بتا دیتے تھے کہ یہ الفاظ محمد الرسول اللہ کے نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی گفتگو میں حیا تھی، آپ کے بولنے میں حیا تھی، آپ کے دیکھنے میں ایک حیا ہوتی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ سے اشارہ کر دیتے تو ہم اس کی گردن اڑا دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی آنکھ میں بھی اللہ نے ایسی حیا رکھی ہے کہ آنکھ بھی کبھی خیانت نہیں کرتی ہے۔ نبی کی آنکھ بھی خیانت، بعض لوگوں کا دیکھنا برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا،
بعض لوگ دیکھتے برے طریقے سے ہیں، تو حیا آنکھ میں آ جائے تو آنکھ کا دیکھنا خوبصورت، حیا چلنے میں آ جائے تو چلنا خوبصورت، حیا بولنے میں آ جائے تو الفاظ میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیا اتنی پاکیزہ چیز ہے، یہ جس چیز میں آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس چیز کا حسن جو ہے وہ دوبالا کر دیتا ہے۔ اور میں بہت پہلے 1400 سال پہلے صحابیات کا واقعہ نہیں آپ کے سامنے کوٹ کرتا، اسی صدی کا بلکہ چند سال پہلے کا ایک واقعہ جو خبروں کی زینت بنا رہا، اور وہاں پر اس خاتون کی یاد میں باقاعدہ ایک چبوترا قائم کیا گیا، جس طرح ہم یاد میں غوری مزائل قائم کرتے ہیں۔ یہ فیصل آباد میں آپ نے دیکھا ہوگا جی ٹی ایس چوک میں دھاگے باندھ کے لگائے، کیوں بتایا ہے کہ فیصل آباد ٹیکسٹائل والوں کا شہر ہے۔ یادگیریاں ہوتی ہیں نا، یہ حکومتیں یہ کام کرتی، وہاں اس جگہ پر ایک مجسمہ بنا کے لگایا گیا جو اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ مسلمان عورت کتنی باحیا ہوتی ہے۔ عراق کا یہ واقعہ ہے، جس وقت امریکہ نے عراق کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہاں پر بہت زیادہ بم بلاسٹنگ ہو رہی تھی، تو ایک مسلمان خاتون اپنی کار میں بیٹھی ہوئی تھی، کار میں بیٹھے ہوئے کار کو آگ لگ گئی، نکلتے نکلتے کار روکتے اس کے کپڑوں کو آگ لگ گئی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلی تو اس کے کپڑے جل چکے تھے، لیکن اس کے اندر اتنی حیا تھی کہ اس نے جب یہ دیکھا کہ میرا جسم ظاہر ہو رہا ہے، وہ اپنے حیا کو چھپاتے ہوئے، اس کو ہوش نہ رہی، اس کی سینس اتنی کام نہیں کی کہ میں مر جاؤں گی، لیکن اس نے حیا کو ترجیح دی اور دوبارہ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی، حتیٰ کہ اس گاڑی کی آگ کی وجہ سے وہ جل گئی۔ اس نے حیا کو بچا لیا لیکن موت کو گلے سے لگا لیا۔ وہاں اس کی یاد میں، حیا کی یاد میں ایک یادگیری مجسمہ بنایا گیا۔ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان عورت اتنی با کردار اور با حیا ہوتی ہے کہ وہ جان دینا گوارا کر لیتی ہے، مگر اپنی حیا کے اوپر آنچ نہیں آنے دیتی ہے۔ جن کے اندر سرایت کر جاتی ہے نا حیا، جن کے اندر ودیت کر جاتی ہے حیا، وہ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اس لیے یہ بات آج سے پلے باندھ لیجئے کہ اپنی اولادوں کو اور خود کو با کردار اور با حیا بنائیں۔ اور اللہ تو اتنا عظیم اور بلند و بالا اور طاقتور ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی اپنے بندوں سے حیا کرتا ہے۔ اللہ بھی بندوں کی حیا کرتا ہے۔ اللہ بندوں کی حیا پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اور یہ بھی حیا کا ایک پہلو ہے۔ اللہ بندوں کی حیا پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی حیا یہ ہے کہ جب بندہ اپنے خالی ہاتھوں سے کسی مان کے ساتھ، بندگی کا مان ہے نا کہ ہم بندے ہیں تیرے، یہ مان ہے ہمیں، جب بندہ خالی ہاتھوں سے کسی مان کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے، اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس کا مان توڑ دے، اللہ اس کی دعا کو کبھی رد ہی نہیں کرتا ہے۔ قبول کیسے ہوتی ہے وہ 4 طریقے ہم دعا کی باب میں آپ کے گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ چکے، لیکن اللہ حیا کرتا ہے۔ یہاں بدتمیز آدمی وہ کہتا منو کسے دی پرواہ نہیں، کسے کی پرواہ نہ ہونا دلیری نہیں بدتمیزی ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے نا مجھے کسے دی پرواہ نہیں، تجھے کسی کی پرواہ نہیں، تو بدتمیز ہے، تو بہادر نہیں ہے، یہ کوئی دلیری نہیں ہے۔ پرواہ ہونی چاہیے، بزرگوں کی پرواہ، بڑوں کی پرواہ، دین کی پرواہ، حافظ کی پرواہ، جس کے سینے میں قرآن ہو اس کی پرواہ، اس کی عزت کی پرواہ، جو نمازی ہو اس کی پرواہ، بڑے چھوٹے کی پرواہ، یہ ایک دوسرے کا ادب اور احترام کرنا اور پرواہ ہونا، یہی تو حیا ہے جو ایک مومن آدمی کے اندر پائی جاتی ہے۔ مومن آدمی مان سے دوسرے کو بات کہتا ہے، مان کبھی توڑنا نہیں چاہیے۔ اللہ مان نہیں توڑتا لیکن بندہ اس کا ہو،
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے، ان کی ہمشیرہ سے ایک خاتون کا دانت ٹوٹ گیا. وہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ فیصلہ دو ہی ہے دین کے مطابق، یا قصاص ہوگا یا دیت ہوگی. وہ قبیلے والے کہنے لگے جی قصاص ہی ہوگا، دانت کے بدلے دانت ہی ٹوٹے گا. حضرت انس کو ان کی ہمشیرہ نے بتایا، دوڑتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ہمشیرہ کا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے، میری ہمشیرہ کا دانت نہیں ٹوٹنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس میں بے اختیار لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پوری مکمل نافذ ہوگی. اگر وہ قصاص مانگیں گے تو قصاص دینا پڑے گا، میں کچھ نہیں کر سکتا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جائیں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ پر قسم ڈال کے کہتا ہوں کہ اللہ تجھے قسم ہے میری ہمشیرہ کا دانت ٹوٹنا نہیں چاہیے، انس تجھے مان سے کہہ رہا ہے. روایت میں آتا ہے حضرت انس اٹھ کے گئے تو قبیلے والے خود چل کر آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنی ہمشیرہ کے دانت کے بدلے قصاص نہیں چاہیے، ہم دیت میں قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا نا، مان سے اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں، مان سے اللہ کو کوئی بات کہتے ہیں اللہ ان کے مان کی حیا رکھتا ہے، اللہ ان کے مان کی حیا کرتا ہے. تو ہمیں ایک دوسرے کی حیا ہونی چاہیے. لیکن افسوس آج اس معاشرے میں وہ روایات ہمیں سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت سے پہلے وہ لوگ جو فحش گو ہوں گے، بدتمیز لوگ، جگت مارنے والے، اپنی ماں بہن کی مذاق بنا کر لوگوں کو ہنسانے والے لوگ، ان کو عزت اور پروٹوکول دینا شروع کر دیں گے. جبکہ اسلام کے اندر اتنی حیا ہے اللہ کی قسم، عورت عورت سے نہیں کر سکتی بیاں اور مرد مرد سے نہیں کر سکتا بیاں. کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ اللہ سے سب سے زیادہ دوری پر ہوگا، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوگا. کون سا بندہ؟ وہ بندہ اور وہ بندی جو اپنے میاں بیوی کی راز کی باتیں کسی اور سے جا کے بیان کرتا ہے، کسی اور سے جا کے میاں بیوی کے راز کی بات جو ہے وہ بیان کرتا ہے، مزے لے لے کر بیان کرتا ہے. فرمایا وہ بندہ اللہ سے قیامت والے دن دور ہوگا، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہوگا. اللہ ایسے مزاج کو اور ایسے مزاج کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے اپنی گفتگو کے اندر دوست احباب بیٹھے ہوں، ان کی گفتگو کے اندر یا فیملی کے اندر کبھی بھی ایسی اخلاق سے گری ہوئی مثال، اخلاق سے گرے ہوئے لطیفے سنانا، گندے لطیفے سنانا، اور بلکہ جب آپ ایک چھوٹی برائی کی اجازت دیتے ہیں تو پھر بڑی برائی بھی جنم لیتی ہے. یاد رکھیں، جب آپ نے لوگوں کو گندے لطیفے سنانے کی اجازت دی، جب آپ نے لوگوں کو برے لطیفے سنانے کی اجازت دی نا سٹیج کے اوپر، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان بھنڈ لوگوں نے آپ کے دین کا، جنت کا، جہنم کا مذاق بنانا شروع کر دیا. بتاؤ مجھے جہنم پہ لطیفے بنے کہ نہ بنے؟ جنت پہ لطیفے بنے کہ نہ بنے؟ یعنی کہ دین کے اوپر. اور اس کو گستاخی تصور نہیں کیا جاتا، اس کو انٹرٹینمنٹ تصور کیا جاتا ہے. ستم ظریفی تو یہ ہے، کوئی جہنم کا مذاق اڑائے، جنت کا مذاق اڑائے لطیفے کی صورت میں، فرشتوں کا مذاق اڑائے لطیفوں کی صورت میں، قبر میں آنے والے فرشتوں کا مذاق اڑائے لطیفے کی صورت میں. یہ دین کی گستاخی نہیں، یہ انٹرٹینمنٹ ہے. نہیں، اللہ کی قسم یہ انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ دین کی گستاخی ہے. اور پھر ان لوگوں کو پروٹوکول دینا یہ ہماری تباہی کی علامت ہے. چنانچہ ویلنٹائن، اس کے اوپر تو خیر میں پہلے بھی تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ ویلنٹائن کیا ہے اور کس طرح سے یہ عیسائیت کے ایک ایسے شخص کو پروموٹ کیا جا رہا ہے
جو کہ دین کا گستاخ تھا، جو کہ بلکہ دور کیا جائیں، ہمارے کلچر میں، ہمارے لٹریچر میں ہیر رانجھے جیسوں کے واقعات، سسی پنو جیسوں کے واقعات اور دیوداس کو ہیرو بنا کے شو کرنا، یہ سارا جو پروپیگنڈا ہے یہ دراصل نوجوانوں کو بے راہ روی پر ہیرو بنا کر پیش کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی محبوبہ کی خاطر انتقام لینا فلموں میں، ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ نہیں دکھایا جاتا؟ اپنی محبوبہ کو پانے کے لیے یہ ڈائیلاگ بڑا مشہور ہے کہ میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گا، اس کو بڑی بہادری بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا؟ یہ سارا کلچر جو ہے یہ نوجوانوں کے اندر اس طرح کے جذبات کو جنم دیتا ہے کہ کل کو جب وہ کوئی بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ او ہو دیکھو معاشرہ کتنا خراب ہو گیا، اس نے اس کو قتل کر دیا، اس نے اس کی جان لے لی، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا۔ فلموں میں آپ دکھا کیا رہے؟ بلکہ اب تو ویسے اوورآل پوری دنیا میں اس موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے فلم انڈسٹری جو ہے وہ فلاپ ہو رہی ہے، لیکن فلم انڈسٹری میں انڈیا کا بڑا نام آپ سنتے ہوں گے، وہاں پر باقاعدہ طور پر کیس چلائے گئے ہیں عدالتوں کے اندر کہ ایسی فلمیں بنا بنا کر جن میں بدماشوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے، ان کی وجہ سے ہندو معاشرے کے نوجوان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ یہ ہندوؤں کی مثال ہے، مسلمانوں کا کیا حال ہوگا؟ مسلمان بھی تو، ہمارے نوجوان بھی تو وہی کچھ دیکھتے ہیں نا۔ تو جب آپ اپنے میڈیا پر ایک لوفر پن کو، ایک بے حیائی پن کو، بے غیرتی پن کو ہیرو کے روپ میں پیش کریں گے، اور جب آپ بدماشی کو ہیرو کے روپ میں پیش کریں گے، جب آپ یہ دکھائیں گے کہ بدماش کے آگے پولیس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے اور اس نے محبوبہ کو پانے کے لیے انتقامانہ کیسے کیسے کارروائیاں کی، تو مجھے بتائیے آپ کا نوجوان وہ با حیا بنے گا یا بے غیرت بنے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے۔ ہوتا ہے نا، بعض لوگ طبعاً ذرا شرمیلے مزاج کے ہوتے ہیں اور ان کے اندر شرمیلا پن پایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر پایا جاتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس سے کیوں نہ حیا کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ طبعاً ان کے اندر ایک ایسا حیا کا عنصر جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو بعض لوگ فطری طور پر حیا والے، شرم والے، بہت زیادہ بولڈ نہیں ہوتے، اور آج کل بولڈ ہونا فیشن ہے۔ خواتین کا بولڈ ہونا یہ فیشن ہے۔ بولڈ ہونا فیشن نہیں، بولڈ ہونا انسان کے بدتمیز ہونے کی علامت ہے۔ تو ایک صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ جے تو ایدہ ہی شریف رہا نا تے تینوں کسی نے جین نہیں دینا۔ ہم بھی کہتے ہیں نا، وہ کوئی ہوشیار ہو جا جے ایدہ ہی رہا تے تینوں لوکاں ویچ کے کھا جانا ہے۔ وہ بھی اس کو یہی کہہ رہے، تینوں لوکاں ویچ کے کھا جانا ہے جے تو شریف رہا تھے، بہت ہی تو شرمیلا رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کہا کہ نہ، اپنے بھائی کے شرمیلے ہونے پر اور اپنے بھائی کے با حیا ہونے پر اس کو آر نہ دلاؤ۔ انسان کا با حیا ہونا اس کے ایمان کی نشانی ہے۔ ایمان زیادہ ہے اس بندے میں جو با حیا ہے، ایمان زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ جب وہ کہتے ہیں نا، مثال بنی ہے کہ جب ناچی پئی تو پھر کونڈ کا دا۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب حیا ہی باقی نہ رہے تو پھر انسان کو روکنے والی کوئی چیز نہیں ہوتی، پھر وہ گندے سے گندا کام بھی کر جاتا ہے، پھر وہ برے سے برا کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جب حیا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، لتھی جڑی نہیں ہے کسی کی، یہ جملے ہم بولتے ہیں نا دلیری کے ساتھ، پرواہ ہی نہیں ہے جی، کوئی لتھی جڑی نہیں۔ وہ جب لتھی جڑی نہیں، جب پرواہ ہی نہیں، پھر تمہیں اللہ کی بھی پرواہ نہیں، والدین کی بھی پرواہ نہیں، پھر تم گندے سے گندا کام بھی کرو، شیطان تم سے کروا لے گا۔ تو حیا کا ہونا، شرم کا ہونا، یہ
انسان کے اندر ایمان کے ہونے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اور آخر میں چند ایک باتیں میں اس حوالے سے بھی کر دوں کیونکہ یہ بھی موقع ہے، لیکن اس پر ہم تفصیل سے جمعے پیچھے پڑھا چکے ہیں۔ اس کو آپ ایک کلاس روم کی طرح سمجھا کریں کہ وہ ٹاپک جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے، ان پہ ہم صرف ان پہ ہلکی سی گفتگو کر کے آپ کی یاد دہانی کے لیے ان کو تازہ کریں۔ تو یہ جو ٹاپکس ہیں یہ پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ ہم ان کو دوبارہ ذہنوں میں تازہ کریں۔ 15 شعبان کے حوالے سے یہ بات دو ٹوک سمجھ لیجئے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ یہ میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو اختلاف ہے، ابھی وہ بات کی بات ہے جس پر اتفاق ہے نا، وہ سن لیں۔ علماء کا نمبر 1، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، اور یہ اتفاق سورۃ الدخان کی آیت کی دلیل کی روشنی میں، اس پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں آپ کے سامنے، کہ تقدیر کے فیصلے 15 شعبان کو نہیں ہوتے۔ یہ بات پکی ٹھکی ہے۔ جو کہتا ہے 15 شعبان کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کو غلطی نہیں لگی بلکہ وہ ہے ہی غلط۔ ایک ہوتا ہے غلطی لگ جانا، غلطی نہیں لگی، وہ ہے ہی غلط، کیونکہ تقدیر کے فیصلے لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں۔ یہ بات قرآن کی سورۃ الدخان اور سورۃ قدر سے بالکل واضح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اس رات کی خاص کر کے کوئی عبادت کرنا یہ بالاتفاق کسی بھی صحیح حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، صحیح حدیث سے۔ نمبر 3، اس دن کا روزہ رکھنا اور اس دن اپنے اہل و عیال کے اوپر زیادہ خرچ کرنا، یا اس طرح کی جتنی بھی روایات بیان کی جاتی ہیں، محقق علماء کے نزدیک وہ تمام تر روایات جو ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ایک دوسرے سے معافی مانگنا، سارے سال اگلے دن اب بیڑا غرق کر دو، انہوں کسیٹ کے رکھو تے 15 شعبان نو لکھ کے میسج کر دو یار منو معاف کر دیں۔ اس طرح نہیں معافیاں ہوتی۔ سارا سال بلاؤ نہ، سارا سال تنگ کر کے رکھو، بعد جو کہہ دو یار منو معاف کر دی ہے، لیلۃ القدر یہ شب برات آ گئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے۔ 3 باتیں مسلمہ ہو گئیں۔ اب چوتھی بات سمجھیں۔ چلو یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلاں طریق سے شروع ہوئی، فلاں طریق سے شروع ہوئی۔ یہ مجھے بتائیں کہ یہ شرلیاں پٹاخے ان کا دین سے کیا تعلق بنتا ہے؟ ان کا دین سے کوئی تعلق بنتا ہے؟ نمبر 2، یہ کچوریاں تقسیم کرنا، اور اس پر میں نے عید کے موقع کے اوپر بھی بیان کیا تھا، الحمدللہ بہت لوگوں کی اصلاح ہوئی، کہ پھر شبرات کے نام کے اوپر بیٹی والوں کو بوجھ ڈالنا کہ وہ اب اپنی بیٹی کے گھر شبرات بھیجیں اور سوٹ بھیجیں اور یہ قیمے اور کچوریاں بھیجیں، اس کا مجھے بتائیں دین سے کیا تعلق بنتا ہے، عبادت سے کیا تعلق بنتا ہے؟ پھر اس رات کو، یہ قاری عزیر صاحب کا پروگرام تھا تو میں وہاں پہ لیٹ ہو گیا، 12 بجے میں گھر گیا، تو رات کو لیلۃ القدر کی رات ہو، 27ویں کی رات ہو، یا یہ رات کو لڑکوں کا ٹولیوں کی شکل میں نکل کر انجوائے کرنا، انٹرٹینمنٹ کرنا، آئس کریمیں کھانا اور بیکریوں پہ کھڑے ہو کے گپیں لگانا، اس کا دین سے کیا تعلق ہے؟ مجھے بتائیں، یہ دین ہے؟ ہاں، جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ جس کا کہ میں نے حوالہ دیا تھا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں معارف القرآن مولانا شفیع عثمانی کی، انہوں نے نچوڑ نکال دیا اس چیز کا سورۃ الدخان کی تفسیر میں، مولانا تقی عثمانی کے والد، وہ آپ پڑھ لیں جا کے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 کی تفسیر پڑھ لیں، نچوڑ نکال دیا انہوں نے ساری بحث کا، سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ لڑائی کیا ہے اور مسئلہ کیا ہے۔ انہوں نے ساری روایتیں جمع کی، لکھی، اور لکھنے کے بعد یہ کہا کہ اگرچہ 15 شعبان کی فضیلت میں بیان کی جانے والی تمام تر روایات ضعیف ہیں، لیکن کیا ہے؟ اب لیکن پہ ہماری اور ان کی رائے ایسے جدا ہے، وہ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ ہم ٹھیک کہتے ہیں یا وہ ٹھیک کہتے ہیں،
کیونکہ آپ نے عمل کرنا ہے نا, کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے. وہ کہتے ہیں لیکن فضائل اعمال کے لیے, یعنی لوگوں کو عمل کروانے کے لیے فضائل, کسی عمل کے بڑھ بڑھ کے فضائل بیان کرنا, فضائل اعمال کے لیے ضعیف روایات پر عمل کرنے کی گنجائش موجود ہے. بس یہ اختلاف ہے. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ جو روایت ضعیف ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے. ہمیں خام خواہ کسی کو عمل پر, ایسے عمل پر جو مسنون نہیں ہے, ابھارنے کی کیا ضرورت ہے؟ 5 نمازاں تے لوگ پڑھن نہیں دے, تسی فضائل کڑ کے انہوں شب برات میں تہجد پڑھا لو. فرائض کیا پورے ہو گئے؟ لوگوں کو فرائض پورے کرواؤ, لوگوں کو جو کام سنت والے کام ہیں وہ تو پورے کرواؤ. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں لوگوں کی اتنی خیر خواہی کرنے کی, بلکہ مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی, شاید پہلے بھی میں نے آپ کو مثال بیان کی تھی, کیونکہ وہ کاروبار کے گھر میں بیٹھے نا, تو میں اور میرے دوست شیخ عاطف صاحب ان کے پاس گئے. ہم نے ان کو کہا استاد جی ادھروں کر لیے تھے پھر جائز, ادھروں کر لیے تھے پھر جائز, ادھاں کر لیے تھے پھر جائز. تو انہوں نے, ان کے شاگرد بھی خبیب صاحب ہمارے کلاس والے بیٹھے تھے, انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے کہا جی میری ایک گل یاد رکھو, لوکاں دے لئی سہولت پیدا کرن دی کوشش کر کے اپنے مونڈیاں تے بھار نہ پاؤ. تسی لوگاں واسطے سہولت پیدا کرن دی کوشش کر رہے ہو, بھار تے تہاڈے مونڈیاں تے پی گیا جے تسی فتویٰ جائز کرتا تے. اس لیے فتویٰ وہی دو جڑا ٹھوک کے قرآن و سنت والا, کوئی عمل کردا نہیں کرے, کسی دا فائدہ ہوندا نقصان ہوندا وہ جانے, وہ کم جانے. تسی اپنے سر تے کیوں بھار لے رہے؟ تو اس لیے بات یہ ہے کہ ہم کیوں بھار لیں بھائی, کہ ہم ضعیف روایات کی وجہ سے لوگوں کو چل کوئی نہیں 2 نفل کوئی وادی پڑھ لے گا. اس لیے یہ ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ کلام ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام 3 نقطے صرف بنیادی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. سب سے پہلے نقطہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بسنت اور یہ جو کائٹنگ ہے, جس طرح اس کی روک تھام حکومت نے نافذ کر کے دکھا دی, اور یہ ناجائز یہ تجاوزات پر جس طرح آپریشن کر کے حکومت نے دکھایا, یہ بات اس منہ بولتا ثبوت ہے کہ حکومت جب چاہے تو وہ کسی بھی کام کو نافذ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. فلہذا ہمیں حکومت سے اس چیز کا مختلف جو بھی پلیٹ فارمز ہیں ان پہ مطالبہ کرتے رہنا چاہیے, قانونی جنگ لڑنی چاہیے کہ حکومت وطن عزیز پاکستان میں اسلامی اقدار کے تحفظ کو یقینی بنائے, جن میں سے ایک ویلنٹائن ڈے کے اوپر پابندی عائد کرنا بھی ہے. اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے, یہ غبارے, یہ دل بنا کے, یہ فلاور جو ہیں یہ تقسیم کرنا, اور پارکوں کے اندر اور ہوٹلز کے اندر بڑی آسانی سے ان چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر حکومت چاہے. تو ہم پہلا مطالبہ یہ کرتے ہیں. دوسرا پھر چونکہ یہ دن بہرحال ایک اپنے لوگوں کے اندر سرایت کر چکا ہے, تو کچھ ہم نے اپنے اذہان کو ذرا ایمان افروز کرنے کے لیے, اپنے قلوب کو ایمان افروز کرنے کے لیے ہم نے حیا کے متعلق بہت سی باتیں سنی, احادیث سنی. عورت کی حیا کیسی ہوتی ہے, مرد کے اندر کتنی حیا ہونی چاہیے, بے حیا بندہ کیسا ہوتا ہے, فحش گو بندہ کیسا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کیا حیا تھی, صحابہ کی کیا حیا تھی. تو پھر حیا کے اوپر ہم نے ایک گفتگو سنی. اور تیسرے نقطے پہ ہم نے جو 15 شعبان کے حوالے سے روزے رکھا جاتا ہے, عبادت کی جاتی ہے, یا جو کچھ بھی کیا جاتا ہے, اس کی ہم نے وضاحت سنی کہ حقیقت حال اس میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.